یہ 1993 کی بات ہے۔ میرے ایک دوست تھے، بزنس مین تھے کراچی میں، تابانی گروپ کے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ازبکستان کے اندر اپنا بزنس کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جو میں وہاں سپلائی کرتا ہوں اور وہاں کی کچھ چیزیں میں واپس لاتا ہوں ملکوں میں۔ میرا وہاں پر آفس ہے، اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں بخارا اور سمرقند تو میں آپ کا ویزا لگوا سکتا ہوں۔ تو 1993 میں کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا، یہاں آنے کے ایک دو دن کے بعد یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہاں پر سب سے پہلے مفتی اعظم سے ملاقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے پہلا کوشچن یہ پوچھا، آپ کہاں سے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ اکثر کھانے کے وقت میں مجھ سے کوشچن پوچھتے تھے تصوف کے بارے میں، اور میں نے جو اپنے مشائخ سے سنا ہوتا تھا میں اس کے متعلق جواب دیتا تھا۔ ازبکستان میں ہمارے سلسلے کے 15 بڑے بڑے مشائخ موجود تھے۔ ان میں ایک حضرت خواجہ عبدالخالق غیزوانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے خلفاء، پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تقریباً 50 سے زیادہ ملکوں میں سلسلے کی وجہ سے جانے کا موقع ملا۔ امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، یورپ بھی دیکھا، پاناما بھی دیکھا۔ مجھے ایک کتاب لکھنی پڑی، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ نفس کی چاہتیں ہوتی ہیں، کہ اپنے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں۔ وہ جو میں ہوتی ہے نا، وہی چیز رکاوٹ ہوتی ہے۔ مرحبا بکم حضرت، آپ کا ہمارے یہاں آنا بہت خوشی کا بات ہوئی۔ آپ کی تشریف سے ہمارے دلوں میں بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ملی۔ انشاءاللہ آپ کے یہاں آنے سے ہمارے اس زمین پر باشندگان وطن کا بہت خیر ہو گئی انشاءاللہ۔ آپ حضرت کے بارے میں، یعنی حضرت شیخ محمد یوسف محمد صادق کے بارے میں کچھ سوال کرنا ہے۔ وہ آپ کب سے حضرت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے بارے میں پہلی بار کب ملے؟ یہ 1993 کی بات ہے۔ میرے ایک دوست تھے، بزنس مین تھے کراچی میں، تابانی گروپ کے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں ازبکستان کے اندر اپنا بزنس کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جو میں وہاں سپلائی کرتا ہوں اور وہاں کی کچھ چیزیں میں واپس لاتا ہوں ملکوں میں۔ میرا وہاں پر آفس ہے، اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں بخارا اور سمرقند تو میں آپ کا ویزا لگوا سکتا ہوں۔ تو مجھے تو بہت دلی خوشی ہوئی کہ میرے لیے یہ گولڈن اپارچونٹی تھی۔ تو میں نے اپنا پاسپورٹ ان کو دے دیا، انہوں نے میرا ویزا لگوا دیا۔ تو 1993 میں شاید جولائی اگست کا مہینہ تھا کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ یہاں آنے کے ایک دو دن کے بعد یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہاں پر سب سے پہلے مفتی اعظم سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مفتی اعظم صاحب کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد یوسف محمد صادق۔ تو ایک شاعر تھے یہاں پر، ادیب بھی تھے، ان کا نام تھا دادا خان نوری۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ اردو لینگویج جانتے تھے تو ان کے ساتھ میں اچھی طرح بات چیت کر سکتا تھا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کے ٹلہ شیخ مسجد تھی یہاں، اس کے قریب آفس تھا مفتی اعظم صاحب کا، وہاں پر آئے۔ تو میری جب حضرت مفتی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہ اپنے آفس میں تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کو ملا۔ انہوں نے مجھ سے پہلا کوشچن یہ پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔
آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور مشائخ نقشبند میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان حضرات کی محبت کی وجہ سے میں ان کی جگہوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ بات سن کے وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے نقشبندی سلوک کہاں سے سیکھا؟ میں نے بتایا کہ میں نے اپنے شیخ سے پاکستان میں سیکھا۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اس سلوک کی خاص بات کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا اس سلوک کی ایک خاص چیز ہے۔ ہر عمل میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، رفتار، گفتار، ہر چیز میں سنت کا خیال رکھنا، یہ اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس پہ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، چونکہ بدعات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر انہوں نے چائے منگوائی اور مجھے چائے پلائی۔ میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً حدیث پاک پڑھی، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو بہت راسخ علم دیا ہے کہ وہ موقع کے مناسب دلائل جو ہیں وہ احادیث ہی سے دیتے ہیں۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس ملک میں جہاں چاہتے ہیں جائیں اور سنت کے مطابق جو بات بھی کریں گے ہم لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے شاید نائب مفتی سے یا کسی سے کوئی بات کی، اور اس کے بعد ہم پھر یہاں سے وادی فرقانہ گئے، نمنکان، اندجان، مرغینان۔ تو وہاں کے علماء سے اور مشائخ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ میں نے ان لوگوں کے اندر بہت علمیت دیکھی، علم کی قدردانی دیکھی۔ وہ لوگ اکثر کھانے کے وقت میں مجھ سے کویسچن پوچھتے تھے تصوف کے بارے میں، اور میں نے جو اپنے مشائخ سے سنا ہوتا تھا میں اس کے متعلق جواب دیتا تھا۔ مگر جب ان کی تشفی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ اتنا خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ جیسے انہیں کوئی ہیرے موتی ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ پھر جب وادی فرغانہ کا ٹور کر کے ہم لوگ واپس آئے ایک ہفتے کے بعد، تو پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اب آپ سمرقند اور بخارا کا بھی چکر لگائیں۔ تو مجھے پھر وہاں بھی جانے کا موقع ملا۔ میں نے مختلف مشائخ کی قبور کو بھی دیکھا، اور جو مساجد کے ائمہ حضرات تھے ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، جو مفتی حضرات تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو میں نے ایک خاص چیز دیکھی کہ یہاں کے علماء میں علم کی بہت طلب ہے، بہت جستجو ہے، اور جب ان کو کوئی نیا نقطہ ملتا، علمی نقطہ، تو اس پر وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اللہ نے ہمارے مشائخ کی اولادوں میں بھی علم کی قدردانی رکھی ہوئی ہے، بہت زرخیز زمین ہے۔ تو میں اس وقت تقریباً 3 مہینے ازبکستان کے اندر رہا، چونکہ میرا ویزا 3 مہینے کا تھا۔ پورے 3 مہینے میں نے یہاں پر گزارے، اور پھر میں یہاں سے گیا۔ یہ میری مفتی صاحب سے پہلی ملاقات تھی 1993 میں۔ پھر اس کے بعد دوسری ملاقات بہت سرسری تھی، وہ حرم شریف میں ہوئی۔ یہ وہ وقت مت تھا کہ جب اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے اسلام کریموف، ان کے ساتھ مفتی صاحب سعودی عرب گئے تھے، تو انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ کیا، اور ان کے ساتھ کافی پولیس تھی اور جیسے پروٹوکول ہوتا ہے۔ مگر ان کی یہ چاہت تھی کہ وہ پریزیڈنٹ کو بیت اللہ شریف کے اندر لے کر جائیں تاکہ وہ اس کے لیے دعا کر سکیں۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ اس بارے میں وہ بہت فکر مند تھے، اور بالآخر انہوں نے سعودی لوگوں کو اس بات پہ راضی کر لیا۔ تو خاص ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اور مفتی صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو لے کر بیت اللہ کے اندر گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اس ملک کے لیے دعائیں کی۔ تو میرے دل میں ان کی قدر و منزلت جو تھی وہ پہلے سے اور زیادہ ہو گئی۔
میں نے مفتی صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی مسکراتے چہرے کے ساتھ رہنے والے بندے تھے. ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. علمی طور پہ بہت پختہ تھے. جب کوئی بات کرتا تھا اور اس کی بات میں کوئی کمزوری ہوتی تھی تو اس کو فوراً بتاتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں ایسے ہے، اور واقعی بڑوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر شفقت بہت زیادہ تھی، لہذا مجھے ان سے شروع سے ایک محبت کا تعلق ہو گیا جو زندگی بھر رہا. ایسی شخصیات دنیا میں بہت کم آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے اس ملک کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے جو کوششیں کیں وہ قدردانی کے قابل ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ ان کے خدمات صرف ازبکستان کے نہیں تھا، وہ ازبکستان سے باہر میں بھی ان کے خدمات تھے، عربی ملکوں میں بھی، باہر میں بھی علماء سے بھی ملاقات ہے. وہاں بھی آپ کا ایسے علمی مجلسوں میں بھی ملاقات ہوئی، تصوف کی مجلسوں میں بھی ملاقات ہوئی. جی، ایک کانفرنس لیبیا میں ہوئی تھی، تصوف کانفرنس، تو وہاں پر میرا جانا ہوا. تو میرے پاس ایک کتاب تھی التصوف والسلوک جو میں نے لکھی تھی، عربی میں تھی. تو مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا کتاب ہے. جب انہوں نے اس کا عنوان پڑھا تو پوچھنے لگے کہ یہ کتاب لکھی کس نے ہے. میں نے کہا جی کہ میں نے اپنے مشائخ سے جو سنا ہے وہی کچھ اس کے اندر لکھا ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو لیا اور شروع سے لے کے آخر تک اس کو اسکین کیا اور فرمانے لگے کہ میں اس کتاب کو ضرور پڑھوں گا. پھر مفتی صاحب نے وہاں پر تصوف ضرور کے اوپر کچھ بیان بھی کیا. یہ میری ان کے ساتھ علمی یعنی کانفرنس میں ایک تیسری ملاقات تھی. پھر اس کے بعد میری ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہوئی. ان کے وہ علم کے تاثیر وہ عرب میں بھی تھا. ان کا بھی حضرت محمد صلی اللہ محمد یوسف کے وہ علم کے تاثیر وہ اثر وہ عرب میں بھی ہوا تھا. وہ جیسا وہ ابوالحسن ندوی کا سب علم وہاں عربی میں بھی شائع تھے. حضرت مفتی صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ بندے کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے. ان کی خوش اخلاقی، ان کا ملنساری اور ان کے اندر جو محبت و پیار تھا، تو اس کی وجہ سے لوگ ان سے ایک دفعہ مل کے خوش ہوتے تھے اور پھر ملنا پسند کرتے تھے. اس وجہ سے عربوں میں بھی ان کو بہت پذیرائی حاصل تھی. عرب علماء ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور چونکہ وہ عالم بھی بہت راسخ تھے، بہت سالڈ ان کے پاس علم تھا، تو اس وجہ سے ان کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملتی تھی. وہ حضرت بھی سلسلہ عالیہ میں وہ شیخ تھے. ہمارے یہاں ان کے طلباء کے لیے وظیفہ دیتے تھے. وہ اس سلسلے کے بارے میں اور کوئی بات کرنا ہے نقشبندی کی سلسلے کے بارے میں؟ ازبکستان میں ہمارے سلسلے کے 15 بڑے بڑے مشائخ موجود تھے. ان میں ایک حضرت خواجہ عبدالخالق غیزوانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے خلفاء، پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ وہ بزرگ تھے کہ جن کو ان کے شیخ نے ہندوستان بھیجا تھا. اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ ہوا تھا، تو انہوں نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو یہ کہا کہ آپ لوگ وہاں جائیں اس سلسلے کی اشاعت کے لیے، اور وہاں پر ایک بڑے بزرگ آپ سے بیعت ہوں گے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سمرقند کے رہنے والے تھے. وہ سمرقند چھوڑ کر وہاں سے دہلی تشریف لے گئے. تو دہلی میں امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد ثانی رحمۃ اللہ ان سے بیعت ہوئے، اور پھر شیخ احمد سرہندی کی وجہ سے یہ سلسلہ پوری دنیا میں آگے خوب پھیلا. مگر ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو چونکہ اس جگہ کے مشائخ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو آپ
یوں محسوس کریں کہ پوری دنیا میں لوگ ہیں جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تقریباً 50 سے زیادہ ملکوں میں سلسلے کی وجہ سے جانے کا موقع ملا۔ امریکہ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، یورپ بھی دیکھا، پاناما بھی دیکھا۔ جہاں بھی اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ بات دیکھی کہ وہاں پر جتنے نقشبندی حضرات تھے، ان کے سامنے جب یہ تذکرہ آ جاتا تھا کہ میں نے ازبکستان دیکھا ہے، تو وہ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے بخارا کیسا ہے، سمرقند کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی باتیں ہمیں سنائیں۔ تو پھر مجبوراً مجھے ایک کتاب لکھنی پڑی، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ تو اس میں نے پھر اپنے ٹور کے جو حالات تھے سارے لکھے، اور وہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ اس وقت تک تقریباً 7 مرتبہ وہ پرنٹ ہو چکی ہے، اور جتنی پرنٹ ہوتی ہے سب کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ وہ مشائخ کے قبور جا کر زیارت کرتے ہیں، بولے وہ زیارت کرنے سے استفادہ کرنے میں کچھ نقصان ہوتا ہے، وہ کیسا استفادہ کر سکیں گے ہم جا کر کے؟ وہ جب پہلی بار آئے تھے ہم دونوں زیارت کے تینوں زیارت کیے تھے، آپ کا پہلا سوال یہ ہوا کہ کیا فائدہ ہوگا؟ حبیب اللہ صاحب سے آپ پوچھے تھے، میں نے سنا کہ آپ پوچھے، جب ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد آپ اس سے پوچھا کہ کیا فائدہ ہوا، یعنی زیارت کی کیسا فائدہ ہو گیا، ہم بھی کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ زیارت کرنے؟ دیکھیں، جو مشائخ فوت ہو چکے ان کی قبور پہ جا کے ایک تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور زیادہ بڑھا دے۔ اس ایصال ثواب سے ان کی روحوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر نیت یہ کرنی چاہیے کہ مجھے چونکہ ان کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کے تعلق کی وجہ سے ان کا فیض میرے شیخ کے قلب کے ذریعے سے مجھے ملے گا، اور وہاں پر مراقبہ کرنا چاہیے۔ مراقبے کی وجہ سے سالک کو فیض ملتا ہے، نور ملتا ہے، اور اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ مگر وہاں جا کر بدعات سے بچنا چاہیے۔ وہ یہاں کے لوگ جاتے ہیں، بولے کیسا استفادہ کرنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے وہ میں نے پوچھا کہ کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، یہی راستہ ہے استفادہ کرنے کا۔ پہلا ایصال ثواب ان کے لیے، اور مراقبہ۔ جی، وہ حضرت ہمارے لیے بہت کچھ علم اور میراث رکھے، ترک کر دیا ہمارے لیے، ان کا دوام کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہاں کے لوگوں کے لیے مشائخ کی دعائیں موجود ہیں۔ جو بڑے بڑے مشائخ گزرے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے بہت دعائیں مانگی ہوں گی، اور یقیناً ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہوں گی۔ تو دعائیں تو آلریڈی موجود ہیں۔ اب یہ حضرات تھوڑی سی محنت کر کے ذکر کو بڑھائیں اور ذکر کو اچھی طرح سے کریں، تاکہ ذکر کی وجہ سے نسبت کا نور سینے میں منتقل ہو جائے۔ جب نور سینے میں منتقل ہو گیا، اذا دخل النور انفتح، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر شرح صدر نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اگر باہر کے لوگوں کو فرض کرو 100 یعنی سٹیپ محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہاں کے لوگوں کو تو 10 سٹیپ محنت کرنے پہ وہ نعمت مل جائے گی، کیونکہ یہ ان بزرگوں کی اولادوں میں سے ہیں، اور ان کے لیے یہ نعمت گھر کی نعمت ہے۔ اس کے دوام کے لیے بس ان کے علمی جو شوق تھا اس کو دلوں میں پیدا کرنا، اور رجوع اللہ، انابت اللہ اختیار کرنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کام میں شامل ہوتی ہے تب وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب رجوع اللہ کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس میں ترقی عطا فرما دیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اچھے اخلاق
اور ان کی علم کے ساتھ جو شوق تھا یہ ان کی قبولیت کا راز ہے. چونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے فتح کر لیا. فتحت المدینہ بالاخلاق. تو میرے اپنے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت مفتی محمد صادق محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے کہ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل موہ لیا کرتے تھے. اور اللہ کے ہاں پھر ایک انسان کو قبولیت ہوتی ہے جو معاشرے میں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسانوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں. چونکہ مفتی محمد صادق محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے، اچھائی چاہتے تھے اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے ان کے قدم زمین میں جما دیے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. ان کو دنیا کی عزت بھی اللہ نے دی اور آخرت کی بھی عزت اللہ نے دی. اسلام کے لیے بہت خدمات کیے تھے حضرت شاہ محمد یوسف. وہ ان کی عمر بہت کم ہو گیا تھا، بولے اس عمر میں اتنا کام کیے تھے. وہ کیسا ممکن ہوتا ہے ایسا کام کرنا، کیسا نصیب ہوتا ہے یہ کام؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ وقت کا کیا قدردان ہے یا کیا ہو؟ ہر وقت محنت کرنا ہے یا کیا؟ دیکھیں اصل چیز ہے کہ کسی بندے کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کر لیں. جب وہ کسی بندے کی محنت سے خوش ہوتے ہیں، اس کے اخلاص سے، اس کے مجاہدے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیا کرتے ہیں. تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام لیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے عرصے میں کتنا بڑا کام کیا کہ آج پوری دنیا میں ان کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے. اور بھی مشائخ کو اگر دیکھیں تو ان کی عمریں بہت لمبی نہیں رہیں، مگر ان کے کام میں برکت ایسی ہو گئی کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ حضرت مفتی محمد صادق محمد یوسف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نصیب تھی، جس وجہ سے انہوں نے علمی کام بھی کیا، سیاسی کام بھی کیا اور یہاں کے علماء کو انہوں نے بہت اچھی گائیڈنس بھی دی. اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ eپنے پیچھے بہت اچھی یادیں چھوڑ کر گئے. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Hazretlerini başka olimlarda uchratmaydigan o'ziga xos xislatlar haqida gapira olasizmi? سب علماء میں ایک خصلت ہوتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں میں بہت کام ملتا ہے. حضرت میں بھی ایسا ہوا ہے. شیخ محمد صاحب ان کے اندر بے نفسی تھی. یعنی عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ نفس کی چاہتیں ہوتی ہیں کہ اپنے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں. وہ جو میں ہوتی ہے نا وہی چیز رکاوٹ ہوتی ہے. جس عالم کے اندر سے یہ میں نکل جاتی ہے اور اس کو شہرت نہیں چاہیے، اس کو دنیا میں واہ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا چاہیے، پھر اس کو اللہ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے. تو مفتی محمد صادق محمد یوسف رحمۃ اللہ کے اندر یہ چیز خاص تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی اتنے بڑے مرتبے کے آدمی ہیں. وہ اس طرح ملتے تھے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے. تکلف نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، بے ساختگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. Olim inson sifatida yoshlarga nasihatlaringiz? ہمارے علاقے کے لوگوں کے نصیحت چاہتے ہیں، کیا نصیحت کریں، کیا ہم کے لیے کیا کرنا ہے؟ Mavron Nahr yoshlarga nasihat. Qanaqa yo'l tutsa ular mana shunday olimlar, zabardast olimlar chiqadi va islomni yanada rivojlantirishga hissa qo'shadi. اسلام کی رواج کرنے کے لیے
ہم کے لیے کیا نصیحت کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہم. وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وہ محفوظات میں نے پڑھا تھا، وہ راستہ جاننا بھی الگ چیز ہے، بہت الگ چیز ہے. راستہ نہیں جاننا بھی وہ گمراہی ہے. ایک مثال کے طور پر وہ ٹرین میں جا رہے تھے، ان کے یہاں ایک شخص تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا کہ میں لکھنؤ جا رہا ہے. وہ گڑبڑ ہو گئی. کیوں؟ حضرت پوچھے کہ آپ کیوں گڑبڑ؟ میں وہ کیا سہارنپور جانا چاہتا تھا یا وہ دوسری طرف جانا چاہتا تھا. وہ بہت گڑبڑ ہو گئی. وہ اس میں لکھا ہوا کہ وہ راستہ جاننا بھی ایک الگ چیز، مہم چیز ہے. ہم اس راستے کو کیا کرنا ہے، یہ راستہ کیا ہے. میرا جو اپنا مشاہدہ ہے، یہاں کے علماء کے پاس علم میں رسوخ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. بس اب جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ یہ سنت کے مطابق محنت کر کے اپنی اولادوں کو نیکی پر زندگی گزارنے کی ترغیب دیں، ان کو برانگیختہ کریں کہ وہ ہر عمل میں سنت کا خیال رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں. اس کی وجہ سے یہاں پر ان کی ترقی ہوگی اور ان کے اندر اور بھی زیادہ قبولیت آ جائے گی. سبحان ربی العلبہب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، مقامی حضرات دل محبت کے ساتھ پیش آئے، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اس ملک پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. جتنے یہاں کے عوام ہیں ان کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ، جو کمیٹی یہاں آنے والے لوگوں کے لیے انتظامات کر رہی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. اللہ الہلال کمپنی کے جو اونر ہیں، اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ، ان کے کام کے اندر اور زیادہ تقویت عطا فرما. پروردگار عالم، رحمت کا معاملہ فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، مقامی اس وقت کی جو حکومت ہے، انہوں نے آنے والے مختلف ملکوں کے علماء کے لیے ویزے کھول دیے اور آنے کے راستے ہموار کر دیے. اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما اور اس کے بدلے ان کو بہترین اجر اور جزا عطا فرما. پروردگار عالم، اس جگہ کو جیسے پہلے زمانے میں دنیا کا مرکز تھی، دوبارہ پھر مرکز بنا اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.